اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں اپنے مرشد کریم حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ پہلو ہم سنیں گے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان مبارک کے جو اثرات اور خاندان مبارک کی جو برکتیں خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں موجود تھیں، اور خاندان کا کسی بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، اس کی جو عظمت ہوتی ہے، اس میں خاندان کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کچھ گفتگو اپنے اس سلسلے کے اندر ہم آج شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں آپ کی جو کالز آپ کی طرف سے آئیں گی ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں اپنے تاثرات، اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور کوشش فرمائیں کہ ممکن ہو تو موضوع سے متعلق ہی آپ کال ریکارڈ کروائیں تاکہ موضوع سے متعلق آپ کو جواب دیا جا سکے۔ باقی اس کے علاوہ بھی اگر آپ تاثرات وغیرہ یا دیگر کوئی سوال شرعی اعتبار سے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی حتی الامکان دینے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ مطالعہ کرنے والے اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا۔ اس میں 3 مشہور واقعے پیش آئے۔ خضر علیہ السلام پہلے ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے کہ اگر آپ کوئی بات دیکھیں گے تو اس پر مجھ سے سوال نہیں کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 3 معاملات کے اوپر سوال کر بیٹھے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک کشتی پر جب سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے اکھیڑ دیے۔ دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ آگے چل کر ایک بچے کا سر قلم کر دیا۔ تیسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے بجائے مہمان نوازی کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار جو گر رہی تھی اسے بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا۔ ان تینوں واقعات کے پیش آنے پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی ہر ایک کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یوں کیا اور آپ نے اس طرح کیوں کر لیا۔ تو اس پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہر مرتبہ یہی کہتے رہے کہ ہمارا چلنے سے پہلے ہی یہ عہد ہو چکا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن آپ سوال کر بیٹھے۔ جب یہ تینوں واقعات پیش آ گئے تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان فرقت کا وقت ہے، کہ یعنی اب ہم یہاں سے جدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس قصے کی جو خوبصورتی ہے اور اس میں جو دلچسپی ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ صبر فرماتے تاکہ ہمارے سامنے اور عجائب یہ ظاہر ہوتے۔ تو اس میں سے جو تیسرا واقعہ پیش آیا کہ دیوار کو، یعنی بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچ کر ان سے کھانا طلب کیا اس زمانے کے عرف کے مطابق، تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے بالکل سیدھا کر دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر کوئی اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہر واقعے کی حکمت بتائی، اور اس واقعے کی حکمت یہ بتائی کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے 2 چھوٹے بچوں کا خزانہ ہے، اور یہ ابھی چھوٹے ہیں، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔
تو پھر اس کے بعد یہ خزانہ لے لیں۔ اب یہ خزانہ کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہاں جو میرا بیان کرنے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو بچے تھے ان کے خاندان میں سے، اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بہت ہی زیادہ نیک تھے، تو یہ جو والد کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی نیکی کی برکت ان بچوں کو حاصل ہوئی، یہ بیان کیا گیا کہ یہ والد ان کی 7ویں یا 8ویں پشت کے اندر تھے، یعنی اتنی اوپر تھے اور ان کی برکات نیچے تک 7 پشتوں تک آئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے خزانے کی اللہ کے حکم سے حفاظت فرمائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا، علماء نے یہ بیان کیا اس واقعے کے ضمن میں، کہ جب ماں باپ نیک بخت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی برکات یہ ان کی اولاد کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو وہ اتنے اوپر تھے لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد کو ان کی برکتیں نصیب ہوئیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ایک نیک شخص کو جب یہ برکتیں حاصل ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے کہ جس کی برکات کائنات کی ہر برکت سے بڑھ کر ہے، بلکہ ہر برکت جو برکت والی بنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں سے ہے۔ یہاں مجھے حضرت عارف باللہ امام مفسر احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی، جو آپ نے تفسیر ساوی کے اندر، حاشیۃ الساوی کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، ایک جملہ بیان کیا، لیکن اس جملے کے اندر جو محبت ہے وہ کمال کی ہے، کہ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ تو زمین میں اس کو اپنا نائب بنائے گا کہ جو اس کے اندر فساد کرے گا، اس کے اندر خون بہائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ فرشتوں نے یہ تو دیکھا کہ جو مخلوق ہے اس میں، جو انسان ہے اس میں خون بہانے والے موجود ہوں گے، فساد برپا کرنے والے موجود ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں ان کی طرف فرشتوں نے توجہ نہ کی، اور انہوں نے ابن آدم کا وہ وصف بیان کیا کہ یہ فساد کریں گے، یہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ امام جو ساوی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حاشیۃ الساوی کے اندر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ان کے اندر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے والا ہوں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو میں نے وہ نیکیاں عطا فرمائی ہیں، وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کے کمالات، فقط ان کی ذات کے کمالات وہ ہیں کہ اگر تمام مخلوق کی برائیاں ایک پلڑے پر ہوں اور ان کی خوبیاں ایک پلڑے پر ہوں تو ان کی خوبیاں ان تمام کی تمام برائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ تو یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کے کچھ فضائل، کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جو مخلوق کے اوپر ویسے ہی غالب ہیں، اور ان کی برائیوں کو ختم کر دینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر برکتیں رکھی ہوں گی اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑی خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی 30ویں جلد کے اندر کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی وجہ سے قائم ہے، یعنی ان کی برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کا نظام یہ موجود ہے، درم بھرم یہ نہیں ہوا کرتا۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسن تک بھی پہنچتا ہے والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور اس گھرانے کی کیا ہی بات ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد نے فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی جبریل،
مجھ سے جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو چھان ڈالا، فلم ارا رجلا افضل من محمد، میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہو، ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میں نے کوئی گھر ایسا نہیں دیکھا کہ جو بنی ہاشم کے گھر سے، بنو ہاشم کے گھرانے سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جانا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر فضیلت والا نہیں دیکھا، اور کوئی گھرانہ آپ کے گھر سے بڑھ کر فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو فضائل جو اہل بیت اطہار کے ہیں وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بعض باتیں اس میں سے، بلکہ ایک ہی بات آپ کی بارگاہ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ الشورى کے اندر کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں اس پر، یعنی اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو قرابت داروں کی محبت ہے، ان سے الفت ہے، وہ میں تم سے طلب کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے اس تبلیغ دین پر کسی طرح کی کوئی اجرت کی حاجت نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجرت اس پر نہیں مانگتا کہ تم مجھے اس پر کوئی مزدوری دو، کوئی اجرت دو، کچھ مال و دولت دو، ایسا نہیں ہے، میں کچھ بھی اس پر طلب نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے کہ محبوب آپ یوں ارشاد فرمائیے کہ تبلیغ دین پر اجرت طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں ان سے محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، جو نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائے گا، اس کی بھلائی کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ تو سادات بہرحال ان کے فضائل و کمالات تو یہاں پر مکمل طور پہ بیان کرنا ہمارا مقصود بھی نہیں، اور ویسے بھی مکمل طور پہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کی جو فضیلت کی کچھ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابطأ به عمل لم يسرع به نسب، یعنی جس کا عمل سست ہوا تو اس کو اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا، نسب اس کو تیز رفتار نہیں کرے گا، یعنی اس کو اس کا نسب آگے لے کر نہیں جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کر بعض کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید نسب کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اپنے رسالے اراءۃ الادب میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اصل معیار نجات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا اصل معیار جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقام اور مرتبہ یہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط نسب ہی کی بنیاد پر بندہ یہ بلند و بالا ہو جائے، بلکہ نسب اگر اعلیٰ ہے تو اس کو عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کام کی بھی، ایسے کاموں کی، نیک کاموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام و مرتبہ بڑھا سکے۔ تو اس حدیث پاک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فقط نسب نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ عمل کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نسب اصلاً کوئی فائدہ مند چیز ہی نہ ہو۔ نسب سے مراد بندے کا جو خاندان ہوتا ہے کہ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، جو اس کا سلسلہ نسب چلتا و آ رہا ہوتا ہے، اس کے آباء و اجداد کس طرح کے افراد ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بندے کے لیے مفید ہیں یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نسب یہ فائدہ دیتا ہی نہ ہو، بلکہ بندہ اصل ہو متقی، پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو
اور اب اگر اس کا نسب بھی عالی ہے، نسب بھی بہترین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسب کی برکتیں بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ نور علی نور ہو جائے گا کہ عبادت کا نور بھی ہے اور نسب کا نور بھی اس کو حاصل ہوگا۔ تو نسب بالخصوص جو سادات کا نسب ہے، یعنی جو ان کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی سعادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا انعام ہے۔ اب ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک الگ معاملات ہیں کہ ان کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ فقط یہ نسب کی بنیاد پر نہ رہیں بلکہ عمل کرتے رہیں، لیکن جہاں تک امت کا معاملہ ہے، دیگر افراد کا معاملہ ہے، غیر سادات کا معاملہ ہے، تو ان کو ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرنا اور ہمیشہ ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی خدمت بجا لانا اپنے لیے سعادت سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ کسی برائی کے اندر، کسی خرابی کے اندر مبتلا ہیں، عبادت میں کمزور ہیں، تو اس بنیاد پر ان کی توہین و تنقیص کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ان کے لیے الگ سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو تو وہ بڑے ہیں، وہ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو کہنے کی اجازت، لیکن ہمیں تبلیغ دین کی تو اجازت ہے، اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کی توہین و تنقیص یہ کر سکیں۔ یہاں یہ شرعی مسئلہ بھی سنتے چلیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی کہ سادات کے اندر جب مزید خوبیاں موجود ہوں، سید زادوں کے اندر اور خوبیاں موجود ہوں، تو یہ نور علی نور، یعنی نور پر نور ہوتا ہے، ان کی خوبیوں کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ اگر ایک شخص سید زادہ ہے لیکن وہ عالم نہیں، دوسرا غیر سید ہے، سید نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ عالم کو سید کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر سید غیر عالم ہے تو اس صورت میں عالم کو فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اگر سید زیادہ عالم بھی ہے تو اب اس کو دو فضیلتیں حاصل ہو گئیں کہ ایک تو وہ علم والا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہوا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سید ہونے کی نعمت بھی اس کو حاصل ہوگی، تو یہ ڈبل فضیلت اس کو حاصل ہو گئی ہے کہ وہ علم کا نور بھی حاصل کرنے والا ہے اور نسب کا نور بھی حاصل کرنے والا ہے۔ اور خاندان کے جو اثرات ہوتے ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشاہدہ شاہد ہے کہ شریف قومیں بحیثیت مجموعی دیگر اقوام سے حیا، عفت، تہذیب، مروت، سخاوت اور بہت ساری چیزوں کے اندر دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، کہ ان کے اندر حوصلہ اور حیا، شرم و حیا، سیر چشمی، یعنی دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونا، اگر بحیثیت قوم کی دیکھا جائے تو دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد ان میں سے اس کے برخلاف چلتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل الگ ہے، لیکن اگر مطلق دیکھا جائے، پوری قوم کی طرف توجہ کی جائے، تو جو شریف قومیں ہوتی ہیں، جن کا خاندان اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک اچھے خاندان کا شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے شرمائے گا، اس کے اندر دوسرے کے مقابلے میں حوصلہ اور قوت زیادہ ہوگی کہ اگر اس کا خاندان اچھا ہے بحیثیت مجموعی۔ اب فرد اگر کوئی الگ سے ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب خاندان کے اعتبار سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سب سے عالی ہے، اور اسی خاندان میں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور ایسا آپ کا گھرانہ ہے کہ اس کی مثال ملتی نہیں۔ آپ کے آبا و اجداد پہ غور کرتے چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، جیسے آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے نانا ہیں، ان ہستیوں کے حالات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان کس قدر عالی تھا۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے خاندان کے 4 افراد کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں اور عرض کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی برکات اور ثمرات بھی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملی ہیں۔ ان میں جو مشہور و معروف ہستی ہیں وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان تھے، اور اپنے زمانے کے
مرجع الناس تھے، یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، آ کے اپنے ہر مسئلے ان سے حل کروایا کرتے تھے، اور آپ کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا۔ اور امام نور الدین شتروفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار کے اندر آپ کے یہ حالات نقل فرماتے ہیں کہ کان یخبر بالامر قبل وقوعہ فیقع کما یخبر، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جو کسی کام کے ابھی واقع ہونے سے پہلے، ابھی وہ کام وہ معاملہ پیش نہیں آیا، ابھی وہ چیز ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اس کے ہونے کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ فیقع کما یخبر، جیسا کہ وہ خبر دیا کرتے تھے وہ بات ویسے ہی واقع ہوا کرتی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے اندر سے یہ مذکور ہے کہ لوگ جب مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر آپ سے استغاثہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن سے لوگوں کی مشکلات، مصیبتیں یہ دور ہو جایا کرتی تھیں۔ باقاعدہ ایک واقعہ بہجت الاسرار کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک قافلہ جو ہے وہ سمرقند کی طرف تجارت کے لیے گیا، تو ایک جنگل میں جب ہم پہنچے یا ایک صحرا کے اندر پہنچے تو وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ تو قافلے والوں کا بیان ہے کہ اس وقت ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو وسوسہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے تھا، سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ تو اس پر بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو انہی سلسلوں کے اندر ہم ایک سلسلہ مکمل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استمداد کا، مدد کا ذکر کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی دلائل ذکر کریں گے۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ جو طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور یوں ہی مسند بزار کے اندر موجود ہے، علماء نے اس حدیث مبارکہ کو حدیث حسن لکھا ہے، یعنی اچھے درجے کی ایک حدیث پاک ذکر کی ہے سند کے اعتبار سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہو اور وہ ایک ایسی زمین میں ہو، ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کا کوئی مونس نہیں ہے، یعنی کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو وہ یوں پکارے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر، ان کے دلوں کے اندر راسخ عقیدہ ہے کہ چاہے مدد دنیاوی ہو، چاہے مدد اسباب کے تحت ہوتی ہو، چاہے مدد اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہو، کیسی ہی مدد ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے گی تو حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ یہ فقط اور فقط ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ندا ہے، ان کو پکارنا ہے، ان سے مدد طلب کرنا ہے، یہ ان کی عبادت کرنا یہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا راسخ عقیدہ ہوتا ہے۔ کفار، بت پرست مشرکین جو اپنے معبودوں کو پکارتے تھے تو وہ ان کو خدا سمجھ کے پکارتے تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ہوا کرتا، نہ ایسا نظریہ ان کا ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے، یہ بھی مسلمان تھے اور آج سے قریب کوئی 1000 سال پرانے مسلمان تھے، بالکل زمانے نبوت کے قریب تر کے مسلمان تھے۔ انہوں نے اس مشکل کے اندر سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور وہ یوں پکار رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا تفرقی یا خیل عنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ تیرے ہی لیے تسبیح ہے، تو پاک ہے اور تو ہی ستھرا، تیری ہی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اے ڈاکوؤ ہم سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے تو وہ ڈاکو منتشر ہو کر پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے اور کچھ جنگل کی طرف نکل گئے، اور ہم ان ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ تو
تو یہ ان کی کرامت تھی کہ جو بہجت الاسرار جیسی مستند ترین کتاب کے اندر تحریر کی گئی ہے۔ دوسری ہستی آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، بابرکت ہستی تھی ان کی، کہ انہی کی برکتیں ہیں کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی نصیب ہوا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کے حوالے سے بھی کئی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو جو بعض کتابوں کے اندر آپ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ جس طرح آپ نے احتیاط اور تقوی کے ساتھ ایک سیب غلطی سے کھا لینے کی وجہ سے آپ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جن کا باغ تھا، اور ان سے جب معاف کروانے کی درخواست کی کہ میں نے غلطی سے دریا میں آتا ہوا آپ کا سیب کھا لیا ہے، تو انہوں نے یعنی عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں، کہ ایک سیب اس نے کھایا ہے اور اتنی دور کا سفر کر کے یہ میرے باغ میں پہنچا تھا کہ مجھ سے معاف کروا سکے، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، ولی می شناست، کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ولی کو پہچانتا ہے۔ آپ پہچان گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ اس کی سیب کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس طرح میں معاف نہیں کروں گا، میرے باغ کے اندر تمہیں خدمت کرنا ہوگی۔ آپ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے ان کے باغ کے اندر خدمت کرنے لگے۔ اگر آپ ایک دن بھی خدمت کر لیتے تو یہی آپ کی اجرت کافی ہو جاتی، لیکن آپ کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، تقوی پرہیزگاری تھی، تو آپ کامل کئی سال تک ان کے باغ کے اندر خدمت کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور جانچ لیا اچھی طریقے سے، تو اپنی بیٹی حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اتنی احتیاط، اتنا تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر موجود تھا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی برکتیں کیسے حاصل نہ ہوئی ہوں گی۔ جب ولادت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے خواب میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو آ کے اس بات کی خبر دی کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس کی انبیاء اور مرسلین، اس کی اولیاء اور اقطاب کے درمیان وہی شان ہوگی جو میری انبیاء اور مرسلین کے درمیان شان ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی پھپھی جان حضرت سیدتنا عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی وریہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ جیلان کے اندر خشک سالی ہوئی، قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ آخرکار لوگ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی پھوپھی جان جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم بارش نازل فرمائے۔ تو مستند کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے کہ فقامت الى رحبت بیتها وکنست الارض وقالت یا ربی انا کرست فرش انت، یعنی اے میرے رب، یعنی وہ اپنے صحن کے اندر آئیں، گھر کے صحن کے اندر آئیں اور وہاں پہ آ کے صحن کے اندر جھاڑو لگائی، صاف کر دیا صحن کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے صحن کو صاف کر دیا ہے، اب اس پر تو پانی برسا دے۔ آگے چلنے سے قبل یہ بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو جب کرتے ہیں تو بعض تو بہت ڈر کے گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، ان کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انداز ہوتا ہے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑے کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمانوں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے اور بڑی تیز گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جبریل امین سے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو کہا کہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام بھی عطا فرمایا تو ان کی طبیعت ایسی ہے تو وہ اس انداز میں گفتگو کر رہے تھے. تو بعض اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے اور ان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہیں تو وہ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈر اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا مقام اپنی جگہ پر یہ ہوا کرتا ہے. اب جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض کی تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت بارش برسنا شروع ہوئی اور ہم اپنے گھروں تک بارش کے اندر بھیگتے ہوئے پہنچے. یہ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ تھا. اسی طرح آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا تو نام ہی ایسا ہے کہ نام کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے خوبیاں پیدا فرما دی ہیں. ام الخیر یعنی خیر والی, کہ ان کے اندر خیر ہی خیر تھی, تمام خیروں کی یہ اصل ہے, بنیاد ہے. فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی نسبت سے اور خود بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسب کے اعتبار سے نیچے آ کے بیٹی ہی بنتی ہیں. تو ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی تھیں. جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ میں تھے تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ 18 پاروں کی حافظ تھیں. آپ تلاوت کیا کرتی تھیں اور انہی پاروں کو سن سن کر میں نے یہ 18 پارے اپنی ماں کی پیٹ کے اندر یاد کر لیے تھے. اسی طرح جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں نے بغداد معلیٰ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کی 2 خصوصیتیں اس وقت بڑی واضح تھیں, بلکہ کچھ اور خصوصیات غور کرتے چلے جائیں تو اس کے اندر آتی ہیں کہ آپ کے پاس 80 دینار تھے, لیکن علم دین کیسا تھا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے یقیناً آپ کے جو بھائی تھے ان سے بڑھ کر تھا, اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ان سے مقام و مرتبے میں بڑھ کر تھے. ایسے میں بعض اوقات جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مائل ہو جاتے ہیں ایسے بیٹے کی طرف جو زیادہ پیارا ہو, لیکن آپ کی والدہ یہ شریعت کی جامع تھیں, شریعت بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں. 80 دینار جو موجود تھے وہ آپ نے کہا کہ 40 تمہارے بھائی کے لیے اور 40 میں تمہیں یہ گدڑی کے اندر سی کر دے رہی ہوں. یہ انصاف انہوں نے اپنی اولاد کے درمیان کیا, اور بہت بڑی بات ہے. عام طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو چونکہ اس بات کا علم نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناانصافی واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ رخصت ہوئے, جب آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت کیا تو اس وقت آپ کو مشہور و معروف آپ نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ عام طور پہ جو نصیحت کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا, ادھر ادھر گھومنا نہیں, پڑھتے رہنا, فلاں کام کرنا فلاں کام کرنا. لیکن والدہ کی طرف سے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت نصیحت کی گئی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور والدہ کی اس نصیحت کی برکت تھی کہ 60 کے قریب ڈاکوؤں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی, اور یہ پہلا قافلہ تھا, پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر یہ توبہ کی تھی. اسی طرح آپ کی جو خوبصورت گفتگو تھی, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ کے یہ الفاظ تھے کہ بیٹا جاؤ, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلو, اور اس چہرے کو اب میں قیامت تک نہیں دیکھوں گی, یعنی اب تم سے قیامت کے دن ہی میری ملاقات ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ایک ماں کا ظرف ہے کہ اپنے اتنے پیارے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر بھیجنا اور پھر یہ کہنا کہ اب ہم قیامت کے دن ہی ملاقات کریں گے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو یہ اولیاء اللہ کا خاندان تھا, اور کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے, موجود ہے کہ آپ کا خاندان اشراف کا خاندان کہلاتا تھا, شریفوں کا خاندان بھی کہلاتا تھا اور اشراف کا خاندان بھی کہلاتا تھا, یعنی یہ سیدوں کا خاندان اور بڑا عالی خاندان یہ کہلایا کرتا تھا. تو اب خاندان کے جو اثرات تھے وہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑے واضح طور پر ظاہر ہوئے. ایک تو پہلے ہی میں بتا چکا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اولیاء نے آپ کے آنے کی خبریں دی تھیں. یوں ہی جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 470 کے رمضان مبارک کی پہلے دن ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی. تاریخ ابن الوردی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہوتے ہی جو رمضان کا دن شروع ہو چکا تھا تو آپ نے والدہ کا دودھ سارا دن نہیں پیا, اور یہ بات پورے شہر کے اندر مشہور ہو گئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سادات کے خاندان کے اندر, شریفوں کے خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان المبارک میں اپنی والدہ کا دودھ
نہیں پیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سارا معاملہ پورے شہر کے اندر مشہور ہوا اور آپ کی کرامت سارے شہر کے اندر یہ معروف ہوئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے آباء و اجداد کے جو ثمرات تھے، جو برکتیں تھیں، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئیں، اور ایسی حاصل ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جو آباء و اجداد سے تھے ان سے بھی بڑھ کر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کی برکتیں ہماری اولاد کو عطا فرمائے۔ آپ اس پر غور فرمائیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں، آپ کی والدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہونے لگی اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت آپ کا انداز کتنا پیارا تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، کیونکہ جب وہ تلاوت کریں گی ایک تو یہ نیکی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات بچے کے اوپر کتنے پیارے پڑیں گے، کتنے اچھے پڑیں گے، یہ بیان سے باہر ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں تو عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ معروف ہیں کہ بچے کی ولادت ہونے لگے تو خوبصورت تصویریں دیکھنی چاہیے، خوبصورت بچوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا جو بچہ ہوگا وہ بھی خوبصورت پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں تو ایک یہ نیچر ہے، لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ تھا کہ جس میں اولاد کی ولادت سے قبل وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر رہی ہیں تاکہ اس کی برکات میری اولاد کو نصیب ہو۔ یہ ہمارے اسلاف میں سے کئیوں کے واقعات ملتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر اس بات کا حکم تھا کہ جب تک یہ بولنا نہ سیکھیں، جب پیدا ہوئے تو فرمائیں کہ جب تک بولنا نہ سیکھیں ان کے سامنے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام یہ نہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے اپنے اگلے سلسلے کے اندر عرض کریں گے۔ آپ کی کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا جواب عرض کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ جی کال چلائیے۔ میں غلام شبیر اتاری ملدینہ اولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بغداد شریف میں ہی اپنی زندگی کو گزارا ہے یا کہیں اور مقام پر بھی؟ اس کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ محمد شاہد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ قادری سلسلہ یا نقشبندی زہروردی یہ کہاں سے چلا ہے؟ اب اکرام سے اس کا کوئی ہے تو وہ بتا دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ تو گیلان نامی علاقے میں ہوئی، اور گیلان کے قریب سیرتوں میں لکھا ہے کہ نیف کا ایک قصبہ تھا، وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ بغداد معلیٰ تشریف لائے، عراق میں اصل تشریف لائے، اور عراق کے جو علاقے تھے مختلف وہاں پر آپ کی عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ کرخ کے جنگلوں کے اندر وہاں پر آپ نے عبادت کی۔ تو اکثر زندگی کا حصہ پھر اس کے بعد بغداد معلیٰ میں گزرا، لیکن اس کے علاوہ آپ کا مدینہ منورہ سفر کرنا یہ بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا، اس حوالے سے بھی آپ کے واقعات یہ موجود ہیں۔ تو زندگی کا اکثر حصہ تو آپ نے بغداد میں گزارا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے جو اسفار تھے یعنی سفر تھے وہ مختلف علاقوں کے اندر رہے ہیں۔ جہاں دوسرا جو سوال کیا گیا کہ یہ سلسلہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ صحابہ کرام سے چلا یا نہیں چلا، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں، بعض لوگ جو یہ تو بہرحال انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ تو اپنی فہم کے لیے کیا ہوگا، سمجھنے کے لیے کیا ہوگا، لیکن بعض لوگ بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ ایک چیز کہ جس کا وجود آیا کئی صدیوں کے بعد، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ایک چیز کا وجود ہی 500 سال کے بعد ہو رہا ہے تو اس کا صراحتاً تذکرہ، واضح لفظ کے اندر تذکرہ تو قرآن و حدیث کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہ دلائل کے ذریعے، قرآن و حدیث میں جو دلائل آئے ہیں ان کے ذریعے اس کا ثبوت ٹھیک ہے
یا نہیں ہے. تو اگر ثبوت ٹھیک ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ ٹھیک قرار پاتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک قرار پائیں گی. اور اگر قرآن و حدیث کے استدلالات سے جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اس سے وہ چیز ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر اس کو غلط قرار دیا جائے گا. تو یہ جو سلسلے ہیں یہ بیعت کے سلسلے ہیں، یہ تصوف کے سلسلے ہیں، یہ طریقت کے سلسلے ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچے ہیں. اکثر سلسلے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے چلے ہیں. انہی کے سلسلہ یہ آگے چلتا آیا ہے کہ روحانی اعتبار سے ان کے خلفاء آگے چلے، پھر وہ آگے چلے، پھر ان کے بعد چلتا چلتا یہ مختلف اولیاء کرام تک پہنچا، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا. تو وہاں کے بعد ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ قادری سلسلہ ہے. خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچا، ان کا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. تو ان تک پہنچا وہ سلسلہ. تو پھر اس کے بعد اس سلسلے کی جو شہرت ہوئی وہ نقش بندی سلسلے کے ساتھ ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جب یہ سلسلہ پہنچا تو ان کے بعد کا جو سلسلہ مشہور ہوا وہ چشتی مشہور ہوا. لیکن یہ سارے کے سارے سلسلے اپنے اپنے بزرگوں کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچتے ہیں. اور یہ بیعت نیک اعمال پر کی جاتی تھی، برکت کے لیے کی جاتی تھی تاکہ ان کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور نیک اعمال کے اوپر استقامت نصیب ہو، اس حوالے سے یہ بیعت کی جاتی تھی. اور یہ بیعت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام پر بیعت لیا کرتے تھے، یعنی جو مسلمان ہونے کے لیے آتا اس سے بیعت لیتے تھے، اسی طرح مختلف نیک کاموں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت لینا سورہ ممتحنہ کے اندر بھی موجود ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت لینا یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نیک اعمال پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی. تو یہ سلسلے جو چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے. جی صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ملایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سے پاک کچھ تو صحابی نہیں تھے، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استعمال ہوگا یا رحمۃ اللہ علیہ استعمال ہوگا؟ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ واضح ہو، یہ بات پتہ چلے کہ یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جا سکتا ہے. یوں ہی بزرگوں کے نام کے ساتھ یعنی اولیاء کے نام کے ساتھ جو صحابہ کے علاوہ ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یعنی جو انصار اور مہاجرین میں سے اول ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ان لوگوں کے لیے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے ہیں بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا ثبوت اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق میں بہتر ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کہ جن کی جزا ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. یہ تو قرآن کی آیتیں ہو گئیں. ہمارے اسلاف نے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یوں ہی امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے
کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، اسی طرح اولیاء کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور جس طرح اولیاء کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، یوں ہی صحابہ کے لیے بھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ صحابہ کو کہا نہیں جاتا، اس لیے اگر کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگائیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ یہ صحابی نہیں کوئی اور ہے۔ لیکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے عرف کے اندر نہ صرف صحابہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے بلکہ اکابر اولیاء کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے، اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، عقیدتیں نصیب فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے سننے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب بروز اتوار آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، نیا موضوع غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لے کر آئیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اسلام کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے حکمت والا قرآن نازل کیا، صاحب حکمت نبی پر نازل کیا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، احکام کی روح ان کی حکمتیں۔ ہمارے سامنے جو دین ہے، دین کا سب سے بڑا سورس، پہلا سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اس کی صرف روح نہیں عطا فرمائی بلکہ اس کا جسم بھی عطا فرمایا۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے عاشقان رسول کے لیے ایک انمول تحفہ بنام قرآن اور تفسیر، جس سے آپ قرآن کی تفسیر صراط الجنان کی مکمل 10 جلدوں کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے پاروں اور سورتوں کی الگ فہرست رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے ہر سورت کا مکمل تعارف اور مضامین، متن ایڈجسٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے جدید سرچ کے آپشن کو قرآن ترجمہ اور تفسیر کے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان ساری خصوصیات کے علاوہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی مخصوص مواد شیئر کر سکتے ہیں۔ ترتیب کے آپشن سے تلاوت کا ریمائنڈر بھی سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ تلاوت قرآن ایک سے زائد آواز میں بھی سماعت کی جا سکتی ہے۔ اخبار کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ کوئی بیان اس طرح کا دے رہا تھا، تھوڑی پرانی بات ہو گئی، نیٹ پر بعض خبریں دیکھتے ہیں پاکستان میں فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، اس طرح کا کوئی بیان تھا۔ فلم انڈسٹری ترقی کری ہے، اس کا مطلب بے حیا ترقی کرے گی، اریانی ترقی کرے گی، گانے باجے ترقی کریں گے، بے شرمی ترقی کرے گی۔ گویا کہ جن کو بے شرمی اور بے حیائی پسند ہے، گویا کہ ان کو خوراک مل رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ میں نے کئی اس طرح کے ڈسکس کی تو کہا کہ جی اب تو مالز کے اندر، شاپنگ سینٹر کے اندر سنیما قائم کیے جا رہے ہیں، اور بڑا مطلب کہ اس کے اندر ترقی کی جا رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی بھی کبھی ترقی ہوتی ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کی نافرمانی کبھی ترقی ہوتی ہے؟ جس معاشرے میں بچیاں آدھے کپڑے پہنیں گی کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے میں مرد آدھے کپڑے پہن